بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء، آپ نے کل سبق کا عنوان تھا دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اس کا پیج نمبر 11 اور 12 ریڈنگ کی تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی بک پر بھی لکھے تھے اور سوالات کے جوابات سوال نمبر 1، 2 اور 3 کیے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سبق ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ ریڈنگ کریں گے صفحہ نمبر 13 اور 14۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی، پھر اس کے بعد ہم سوال نمبر 4، 5، 6 یہ ہم حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی حل کرتے ہیں۔ دو بھر، مشکل، داد، شاباش، معالجے، علاج، زرنگار، سجا ہوا، فراق انجمن، محفل سے جدائی، تازہ دم، تھکن اتارنا، باسی رہائشی۔ تو پیارے بچے، آپ بک کا پیج نمبر 13 دیکھیں گے۔ بک کا پیج نمبر 13 آج ریڈ کرتے ہیں۔ تو پہلی لائن سے شروع کرتا ہوں، آپ توجہ سے دیکھنا۔ لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیں گے اور ہائی لائٹ بھی کرتے جائیں گے، اور لیڈ پینسل کے ساتھ آپ الفاظ معنی بک پر بھی لکھتے جائیں گے۔ ماموں جان، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ کم تھوڑی ہے۔ حسن، آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان، پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آگے ہیں۔ آلات، آلہ کی جمع اوزار، آلات، آلہ کی جمع اوزار۔ اب ٹریکٹر، ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے بھی کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال، میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ کچھ مکانات کی جگہ لوگوں نے کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مومانی جان، میں جب لاہور گئی تھی، سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھیں تو میرا دم نکلنے لگا تھا۔ جان جانا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے، ہرے بھرے لہلاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں، ہرے بھرے سب۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے، آلودہ گندا،
آلودہ گندا کر دیتا ہے، سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے، دو بھر مشکل۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، داد کا مطلب شاباش، داد شاباش۔ بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، بے تحاشا بہت زیادہ۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہریوں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ نقل مکانی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، نقل مکانی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ رجحان رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن، پھپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ لوگ روزگار کا مطلب روزی کمانا کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب پیج نمبر 14 دیکھیں گے پہلی لائن سے۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے شہروں کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر معالجے علاج کرنا کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جانا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان، بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح پریشان ہوئے ہیں۔ بعض اوقات میں اکثر اوقات لوگ اپنے ہمسائے تک سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ حسن، اچھا پھپھا جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ چلا پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان، بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں میسر کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے گا۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار۔ تمدن کے مطلب ہے کسی ایک نظام کے تحت زندگی گزارنا۔ تمدن کسی ایک نظام کے تحت زندگی گزارنا۔ سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار میں سجا ہوا۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں۔ فراق انجمن کا مطلب ہے محفل سے جدائی، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا پیج نمبر 13 اور 14 مکمل ہو چکا ہے، اس کی ریڈنگ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دو بھر، مشکل، داد، شاباش، معالجے، علاج، زرنگار، سجا ہوا، فراق انجمن، محفل سے جدائی، تازہ دم، تھکن، اتارنا، باسی، رہائشی۔ اب بچے پیج نمبر 15 دیکھیں گے۔
ہم سوال نمبر 4, 5 اور 6 حل کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب سنیے، گھر والوں کے چہرے زرد اور مرجھا جاتے ہیں۔ گھر والوں کے چہرے زرد اور مرجھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 دیکھیں، بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ جواب، فیکٹریوں، گاڑیوں کا دھواں آلودگی کا سبب ہے۔ فیکٹریوں، گاڑیوں کا دھواں آلودگی کا سبب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ جواب، پکے مکان، پکی سڑکیں، جبکہ پرانے دیہاتوں میں یہ سہولیات میسر نہیں تھیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے سبق بھی مکمل ہو چکا اور مشقی سوال جواب 6 تک بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ مشکل الفاظ کی معنی بھی میں نے لکھوا دیے ہیں۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ آئی ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔